بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ لطف تب ہے کہ عشرہ ختم ہو تو آپ کو مولا کا کلام تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے۔ کوشش کریں، توجہ کریں سماعتوں کو، انشاءاللہ یہ ذکر نور بن کر تیرے دل میں اتر جائے گا اور ہر قدم سانس سانس میں تیرے کام آئے گا۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وامتد بالصخور میدان ارضہ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ النفی الصفات عنہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھیے محمد۔ حاضری کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس علم کے مرکز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جن کے پاس 14 ہستیوں کے نور ہماری ہدایت کے لیے۔ پوری دنیا کائنات میں جیسے رات جوان بھی آئے یہاں بھی آتے ہیں تو مجھ سے پوچھا ایک ہی میسج تھا، میں نے کہا میں کون ہوں جو میسج دوں؟ ہمیں میسج لینا ہے اس ہستی سے جو ہماری نجات کا ضامن ہے۔ ہم نے میسج لینا ہے اس ہستی پہ جس کی زبان پر عصمت و طہارت کے پہرے لگے ہوئے۔ ہم نے میسج لینا ہے اس گھر سے جن کے بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے۔ ہم نے ان سے نہیں لینا جو خود پوچھ رہے ہیں، ہم نے ان سے لینا ہے جو منبر سلونی کے خطیب ہیں، جو ولادت کے تیسرے دن کہہ رہے ہوں آقا حکم کرو تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں۔ تو میں نے کہا جب مولا سے پوچھا گیا، فرمایا جس قوم کے نوجوان نسل فکری لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، عقیدت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہو، وہ قوم کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتی۔ 2 چیزیں یاد رکھنا بزرگوں، نوجوانوں، یہاں والدین بھی بیٹھے ہیں، اولاد بھی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں۔ کسی نے پوچھا کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنی بیدار ہے، کتنی منظم ہے، کتنی مستحکم ہے، تو کیا دیکھیں؟ کیا اس قوم کے افراد کے بنگلوں کو دیکھیں؟
یا ان کی جائیدادوں کو دیکھیں یا ان کی جاگیروں کو دیکھیں؟ فرمایا نہیں، جاؤ اس قوم کے مرکز عبادت کو دیکھو، ان کی مسجدوں کو دیکھو، امام بارگاہوں کو دیکھو۔ اگر آباد ہیں سمجھ لو قوم زندہ ہے۔ اگر ہمارے جوانوں، میں کہتا ہوں دنیا میں ہر تحریک کی کامیابی کے لیے یہ اٹل بات ہے، تحریک کی کامیابی کے لیے کہتے ہیں دولت بھی چاہیے، بازو بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، میڈیا بھی چاہیے، ممبر بھی چاہیے۔ تو دنیا والوں جب مان گئے ہو کہ ہر تحریک کی کامیابی کے لیے بازو بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، تو میں امت مسلمہ کے 73 فرقوں سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام کی تحریک میں دولت کس نے عطا کی اور بازو کس کا کام آیا؟ جو ہے میرے نہیں سمجھے ہے اسلام کی تکبیریں بلند کرنے والوں، اے قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں۔ اسلام جب گھرا ہوا تھا مشرقین میں، کفار میں، کون ہستی تھی جس نے دولت کے انبار رسالت کے قدموں میں پھیلا؟ میں تو کہتا ہوں یہاں ہمیں بار بار اعلان نہیں کرنا چاہیے، توجہ ہے میرے محترم، ہماری قوم کے لیے تو اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ اس مرکز کو ہم نے مالی سپورٹ کرنا ہے۔ جو قوم دیکھ چکی ہو کہ ہمارے پاس اس بی بی کا کردار ہے جس نے دولت نچھاور کر کے بتایا میں اسلام کو اکانومی کے لحاظ سے خود کفیل کر کے جا رہے ہیں۔ جس قوم کے پاس یہ کردار ہوں، میں تو کہتا ہوں وہاں مانگنا ہی نہیں چاہیے، اور بہترین وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے ملتا ہے، اور یہی تو دربار ہے۔ لوگ کہتے ہیں مانگو، میں کہتا ہوں نہیں، یہ کریم ابن کریم کے دربار میں یہ تو ہم اپنی عقیدت کے لیے اظہار کرتے ہیں، یہاں تو بغیر مانگے ملتا ہے۔ مجھے بتا مومن، کیا تو نے مانگا تھا کہ تجھے وہ گھر مل جائے جہاں گھٹی ولایت علی کی ملے؟ تیرا وجود ہی نہیں تھا، آج شکر خدا کر، اس لیے کہ جو بھی اس در سے پھر گیا، میں نے دنیا میں دیکھا، وہ در بدر ہو گیا۔ ایک ہی در ہے، وہ در حیدر ہے، جہاں پر روحانیت، معنویت، تزکیہ نفس، تقوی، جس طرح مولانا نبیل فرما رہے تھے، میرے محترم ہمارا مکتب ہے کائنات میں، میں چیلنج سے کہوں گا، ہم کبھی کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہمارے مکتب کی بنیاد یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو عداوتوں کو مٹانے والے ہیں، محبتوں کے چراغوں کو جلانے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پلیٹ فارم مودت کا پلیٹ فارم ہے۔ تو جوانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس منبر ہے، محراب ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نہج البلاغہ ہے، تمہارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، تم خود کفیل ہو۔ اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو دنیا کو اللہ سے راز و نزاز کرنے کا سلیقہ نہ ملتا، اگر نہج البلاغہ نہ ہوتا توحید کا تعارف نہ ہوتا۔ صلوات پڑھو مل کے محمد عشرہ کے شروع میں 5 ہتھیار عطا کر دیے۔ اے جوانوں، کون سا کس میدان میں لڑنے کے لیے کون سا ہتھیار چاہتے ہو؟ تمہارے پاس 5 ہتھیار ہیں، اس سے لیس ہو جاؤ۔
علم کے اسلحے سے جو جوان لیس ہو جائے، مودت کا میڈیا اور منبر جس کے پاس ہو، معرفت کی بلندیوں کا چراغ اس کے ہاتھ میں ہو، ایمان کا عزم بھی ہو، یقین کی دولت بھی ہو، وہ دنیا پوری پر فاتح مند ہو سکتا ہے، اس طریقے سے جس طرح حسین ابن علی ہو گئے۔ اس لیے صاحبان ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو۔ میرے محترم کون سا ہتھیار جاتے ہو؟ نہ کشکول، جاگ رہے ہو جوانوں، نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو، گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو۔ گر ہے درکار ترقی نون والقلم، قلم لے کے چلو۔ توجہ میرے محترم، معراج عظمت کا جملہ اجازت دو میں سید تمہارے حوالے کر دوں۔ جوانوں کی جوانیوں میں شباب آ جائے، بوڑھوں کے دلوں میں عزم جمع ہو جائے، یہ ہمارا مکتب ہے جہاں سے تمہیں یہ ہتھیار ملے گا۔ نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو، گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو، گر سر بلند رہنا چاہتے ہو تو عالم میں، گر سر بلند رہنا چاہتے ہو تو عالم میں، تو ہاتھوں میں باب الحوائد کا علم لے کے جاؤ۔ جو ہے میرے محترم، اس سے بڑی کس کے پاس کسی مکتب میں یہ ہتھیار نہیں ہے، اس لیے کہ قلم علم کی علامت ہے، علم عمل کی علامت ہے، قلم نور ہدایت کی علامت ہے، علم آگے بڑھنے کی علامت ہے، قلم روشنی نور اور علم کی علامت ہے، اور علم وفا کی علامت ہے، علم سربلندی کی علامت ہے۔ تو جس قوم کے جوانوں کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اور علم بھی ہو، قلم بھی ہو اور علم بھی ہو، اگر چاہیں تو میں آج پوری تاریخ کو کہنے دو، سمندر کو کوزے میں بند کر کے گلاسکو کے مجمع کے حوالے ہتھیار کر دوں اور دلیل کے ساتھ پوری تاریخ کو 2 جملوں میں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ پوری تاریخ کو اگر تھوڑی معرفت کی بلندیوں میں جائیے تو تاریخ اسلام میں یہ دونوں ہتھیار ایک جگہ پر کام آئے، قلم بھی اور علم بھی، لیکن نہ قلم کسی کو ملا نہ علم کسی کو ملا۔ سنا حدیبیہ میں قلم بھی علی کو ملا، خیبر میں علم بھی علی کو ملا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ نہ قلم کے لائق کوئی ہاتھ نظر آیا، کیونکہ باب مدینۃ العلم کے ہاتھ میں قلم سجتی ہے، نہ علم کے لیے کوئی قابل ہاتھ نظر آیا، کیونکہ قرار چاہیے، غیر فرار چاہیے۔ اور توجہ میرے محترم، دونوں پہ تمغہ ملا۔ جب قلم چلی میرے محترم، اتنا خیبر میں تمغہ نہیں ملا جتنا علی کے قلم میں چلا، کہا اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ فتح مبین کا علم علی نے گاڑ دیا۔ قلم بھی تمہارے پاس، علم بھی تمہارے پاس، تو اس لیے میرے محترم جوانوں، علم سے محبت کرو۔ آج دور ہے انٹرنیٹ کا، آج دور ہے کتب میسر ہیں، ایک زمانہ تھا سینکڑوں میل چل کے جانا پڑتا تھا، آج ایک کلک کرتے ہو نہج البلاغہ سامنے آ جاتا ہے، ایک کلک کرتے ہو صحیفہ سجادیہ سامنے آ جاتا ہے، اصول کافی ہے، تفسیریں ہیں۔ علم سے محبت کرو۔ قومیں علم سے زندہ رہتی ہیں، اور علم کے ساتھ عمل ہو، تقویٰ ہو، معنویت ہو، روحانیت ہو،
اور پھر یونٹی ہو، ایک جان ہو کر تم قافلوں کے سالار ہو، تم سفیر حسین ابن علی ہو۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد یعنی جتنا ہمارے مکتب میں علمی بنیاد مضبوط ہے، کہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی میرے محترم۔ جتنے ہمارے مکتب میں نے کہا کہ مولا کے ایک جملے کو جو میں نے کہا کہ لا یبلغ مدحہ القائلون، میں وعدہ کرتا ہوں تو ہر روز اس کو پڑھ اور سوچ، ہر روز تجھے نئے مطالب ملیں گے۔ یہی لطافت ہے کلام مولا میں، ہر روز تجھے نئے مضمون ملیں گے، نئے معانی ملیں گے۔ اس لیے تو کہا نا کہ فقط ظاہر کو نہ دے، کلام امام میں کتنے باطن موجود ہیں۔ تم تفکر تو کرو، تدبر تو کرو، عقل کو استعمال تو کرو میرے محترم۔ جتنا عقیدہ توحید مضبوط ہے مکتب اہل بیت کا، کہیں پر تمہیں توحید کا تعارف نہیں ملے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ آقا کو معراج پہ بلایا کہ آؤ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کو دیکھ لیں، اور جو معراج پہ گئے انہوں نے وہاں دیکھ لیا، جو وہاں نہیں جا سکے وہ روز محشر دیکھ لیں گے۔ میرے محترم، جو شے دیکھنے میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں سے سامنے دیکھا تو اللہ اگر وہاں ہے اور یہاں نہیں تو وہ اللہ نہیں ہے میرے محترم۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس لیے تو نہیں بلایا، یعنی اگر مکہ سے گئے ہیں یا مدینہ سے گئے ہیں وہاں اللہ کو دیکھنے کے لیے، تو معلوم ہوا مدینے میں اللہ نہیں ہے۔ کیسا ضعیف عقیدہ ہے، مکہ میں اللہ نہیں ہے، اللہ وہاں بیٹھا ہے۔ جو کسی جگہ میں گر جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خدا نے کب کہا کہ میں نے حبیب کو بلایا اپنی زیارت کے لیے؟ توجہ ہے میرے محترم؟ نہیں، فرمایا میں نے اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ آ میرے حبیب، میں خود نہیں، میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے وہاں بلایا، خدا نے وہاں بلایا نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اب کیا کیا نشانیاں دکھائیں یہ تم خیال کرنا، چونکہ مجلس کا موضوع اتنا متحمل نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحتیں، میں اشارے کرتے جا رہا ہوں۔ تلاش کرنا تمہارا کام ہے، پہنچنا تمہارا کام ہے۔ العاقل و تخفیۃ الاشارہ، عقل مند وہی ہے جس کے لیے اشارہ ہی کافی ہو جائے۔ مجلس میں آتے ہو میرے محترم، یاد رکھنا، فقط یہ نہ سمجھنا تم یہاں آئے، بیٹھ گئے، مجلس سنی، ثواب حاصل کیا، نہیں۔ اس مجلس کی لطافت یہ ہے کہ جو جس محاذ پر ڈپٹی دے رہا ہے وہ وہی ثواب پا رہا ہے جو تو سننے والا پا رہا ہے۔ کوئی پکا رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی حفاظت پہ ہے، کوئی سیکورٹی پہ ہے، کوئی کہیں، جو اس کام میں مصروف ہے میرے محترم۔ بعض اداروں میں نے دیکھا سردی میں لوگ پارکنگ کے لیے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اندر سننے والے سے وہ زیادہ ثواب پا رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ اور دوسرا، آپ کے ذہنوں میں یہ خیال ہوگا کہ جب ہم مجلس میں پہنچے، مجلس شروع ہوئی، مولانا نے پڑھنا شروع کیا، عبادت ثواب شروع ہو گئے۔ نہیں میرے محترم، اس دربار کی خاصیت یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار اللہ نے نیت پہ رکھا ہے۔ میرے محترم، تو جب چلا تیرا قدم قدم عبادت، نہیں چلا بعد میں، فرمایا میرے مولا
نے جب تو نے ارادہ کیا کہ آج مجلس میں جاؤں گا، راستے میں رکاوٹ آ گئی، نہ آ سکا، فرمایا پھر بھی مولا کے دربار سے تمہیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ تیری نیت اور ارادے پر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے محترم یاد رکھنا، خلوص شرط ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اخلاص شرط ہے، باہمی احترام شرط ہے۔ یہ نہ دیکھو امیر ہے غریب ہے، خاندان بڑا کس کا ہے، امیر کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، منصب کس کے پاس بڑا ہے، پوسٹ نہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، اور وہ نسبت پہلے ہے کہ یہ مولا کا عزادار ہے، علی کا حبدار ہے، زین العابدین کا غلام ہے۔ معبود حق کی حقانیت کا تعارف جو مکتب تشیع میں ہے، کسی مذہب میں نہیں، کسی دین میں نہیں، کسی فرقے میں نہیں ہے۔ میں سید کیوں کہہ رہا ہوں؟ بات دلیل سے ہونی چاہیے، اور دلیل یہ ہے میرے محترم کہ واحد مکتب اہل بیت ہے جس کے امام کو معرفت کی اتنی بلندی ہے کہ معبود کی اتنی عبادت کی دنیا کو کہنا پڑا یہ عابد نہیں، یہ زین العابدین ہے۔ یہ زین العابدین ہیں۔ میں پوچھوں آپ سے کہ زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہوں گے عبادت کرنے والا، نہیں میرے محترم، کوئی جتنی عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں، جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں، اور ساری کائنات کے عبادت گزاروں کی جو زینت بن جائے، سبحان اللہ، سکون آتا ہے دل کو نام لیتے ہوئے، ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے ان کیا تصور کرتے ہوئے۔ اور میرے محترم اس مکتب سے توحید کا تعارف پوچھ جن کے پاس وہ امام ہیں جنہوں نے اتنے سجدے کیے کہ ساجد نہیں وہ سید الساجدین بن گئے۔ تو ایک خلاصہ اور گلدستہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر ذہن آمادہ ہوں، دریچے کھل جائیں، ایمان تازہ ہو جائے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ دنیا کے جتنے سردار ہیں، مرشد ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن وہ عبادتیں کر کے عابد بن سکتے ہیں، لیکن کوئی زین العابدین نہیں بن سکتا۔ سجدے کر کے ساجد بن سکتے ہیں، لیکن سید الساجدین نہیں بن سکتا۔ تھوڑا میرے ساتھ ملائے، ایمان لا کر مومن بن سکتے ہیں، لیکن میدان خندق میں بے زبان رسالت کل ایمان نہیں بن سکتا۔ پاس بیٹھ کر صحابی بن سکتے ہیں، لیکن میدان مباہلہ میں نفس رسول صحابی بن سکتے ہیں، عزت پا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی نص کے مطابق نفس رسول نہیں بن سکتے۔ قرآن پڑھ کے قاری بن سکتے ہیں، لیکن ناطے کے قرآن نہیں بن سکتے۔ نماز پڑھ کے نمازی بن سکتے ہیں، لیکن شرط قبولیت نماز نہیں بن سکتے۔ خیبر میں لڑکے خیبر کے سپاہی بن سکتے ہیں، لیکن فاتح خیبر ادھر سے بولو، ادھر سے بولو، پچھلے بولو، اگلے بولو، آہستہ بولو، پوچھ کے بولو، پوچھ کے بولو، نہ مارے نہ جرا مارے پائیں نارے پائیں تنی سوا لک نارائے جن کے سر پر خدا تاج رکھ دے، تو پھر مجھے یہ نتیجہ دینے دو کہ پھر اس بات کا مل کر اعلان کر دو کہ جنت میں جانے والے اور ہیں، لے جانے والے اور ہیں، پل صراط سے گزرنے والے اور ہیں، گزارنے والے اور ہیں، اور کوثر پینے والے اور ہیں، بھر بھر کے پلانے والے اور ہیں۔
یہ مکتب کے پاس ہے، یہ اسلام کا۔ اس لیے میرے محترم میرے مولا نے فرمایا لا یبلغ مدحتہ القائلون، اور تیرے بیان اور خطابت، تیرے علم و معرفت کی بلندیوں کی جہاں انتہا ہو رہی ہے، وہاں علی کے خالق کی بلندیوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میں تو کبھی کبھی ایک جملہ مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نجف، میں نے کہا مولا سارے خطبے نہ ہوں، کوئی تعارف نہ ہوتا، فقط ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ جس خالق نے علی کو علی بنایا وہ خالق ایسا ہے۔ نہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، جی دنیا کی عقل میں علی سمجھ نہیں آیا اس علی کا خالق ہے۔ اسی لیے میں پورے اہل سنت بھائیوں کو دعوت دیتا رہتا ہوں کہ بھائیوں آؤ، اگر خدا کو پہچاننا ہے تو مصطفیٰ کو پہچانو، مصطفیٰ کو پہچاننا ہے مرتضیٰ کو پہچانو۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا جو علی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا وہ فرما رہا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، لیکن علی نے بتا دیا کہ جو غلام سمجھ نہیں آیا اس کا سردار کیسا ہوگا۔ ہم نہ بڑھانے والے ہیں نہ گھٹانے والے ہیں، بڑھانے والے اور ہیں، کیا بڑھائیں؟ آگے بلندی ہے ہی نہیں، توجہ ہے میرے بات، کیا بڑھائیں؟ کون بڑھا سکتا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں جب غلام ایسا سردار کیسا، اور جس کی بارگاہ میں سردار جھک رہا ہے وہ خالق کیسا، خالق کیسا ہے میرے محترم؟ لیسا کمثلہ، یہودی آئے مشرک آئے یا رسول اللہ آپ کا خدا کیسا ہے، صورت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، وجاہت کیسی ہے؟ میرے آقا نے کہا، جبرائیل آیا، کہا یا رسول اللہ کہہ دو قل هو اللہ احد، توجہ، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میرا خالق ہے۔ یہاں واحد نہیں کہا، یہ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، واحد نہیں کہا، احد کہا۔ کیوں؟ احد اور واحد میں فرق ہے، جو عربی جانتے ہیں واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے بعد دو ہو، اور احد وہ ایک ہے جہاں دو کا تصور نہیں۔ پھر سمجھو، واحد وہ ایک ہے جو تقسیم ہو کر ہاف ہاف ہو جاتا ہے، احد وہ ہے جس میں تقسیم نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا سنو، کسی شے کو پہچاننا ہو، کسی شے کو پہچاننا ہو، اس کے لیے حواس خمسہ عطا کی ہے۔ کتنے؟ یہ 5 والا عدد مجھے پیارا نہیں، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس لیے میں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی 5 نمونے پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے اصول، بھائی میں کیا کہوں، جو دین اسلام اللہ نے چنا اس کی جڑیں ہی 5 بنائی، اصول دین ہی 5 ہیں، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے نا، بھائی اصول بھی 5 ہیں، اور جب چادر میں لباس پہنایا تو پھر بھی 5 ہیں، 5 ہے نا میرے محترم۔ تو اس لیے میرے محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ کہاں جب کسی شے کو پہچاننا ہو اس کے لیے حواس خمسہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 5 ہیں، حواس خمسہ 5 ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ آنکھوں کی قوت ہے، تو کسی شے کو دیکھنا ہو تو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سن کس سے رہے ہو تو سماعت کا احساس کانوں سے ہے، سونگنا ہو ناک سے۔ کسی شے کو کپڑا لائے ہیں کیسا ہے، ہاتھ سے دیکھو گے بتاؤ گے مولانا ریشمی لگ رہا، توجہ ہے میرے محترم۔ تو کوئی ہاتھ سے، کوئی آنکھ سے، کوئی کان سے، کوئی ناک سے، ہوا سے، خمسہ کے ذریعے۔ اور اگر ذائقہ چکھنا ہو مولانا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو پھر زبان سے چکھو، یہ اللہ کی قدرت دیکھو۔ تم ہاتھ 100 دفعہ لگاؤ نہیں بتائے گا کہ نمک کتنا ہے مرچ کتنی ہے، بس زبان میں تاثیر جو ہے میرے محترم، زبان میں تاثیر رکھ دی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی فرد کو پہچاننا ہے، میرے مولا کا قول ہے
شکلیں ساری ہیں، بدن بھی ہیں، بڑے بڑے بھارے لوگ بھی ہیں، لمبے بھی ہیں. کہا پہچاننا ہو تو شکل و صورت سے نہیں پہچانا جائے گا. مولا کیسے؟ فرمایا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوًا تَحْتَ لِسَانِهِ. ہر انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب بولے گا تو اس کا بولنا بتائے گا کہ یہ جاہلوں کو مانتا ہے، یہ منبر سلومی کا شاگرد ہے. ہاں تو جب یہ دیکھو گے پھر پتہ چلے گا. فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوًا تَحْتَ لِسَانِهِ. یا علی تیرے قول اور مجرب نسخوں کا کیا کہتا ہوں. کہا کسی کو پہچاننا ہو خاموش بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا علم کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے. فرمایا جو ہی بولے گا بولنے سے پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات میرے مولا نے کہی دی، کمال کی بات ہے، یہ بھی اپنے پلے باندھ لو، ذہنوں میں نقش کر لو. فرمایا یاد رکھنا جب بھی بولو، جب مومن بولے وہ زبان سے نہ بولے. اسی لیے جب منبر علم پہ جو بیٹھتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے تولو. ہاں تو کوئی ترازو مولانا لے کے آئے ہیں؟ نہیں، اللہ نے ایک ترازو رکھا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. پوچھیں گے مولانا کیسے تولنا ہے؟ بس یہ ایک حکیمانہ بات کہہ رہا ہوں. کہا سوچ لو اس بولنے سے میرا مولا راضی ہے یا نہیں. کہا مولا راضی ہے، جتنا بولو عبادت ہوتی رہے گی. توجہ ہے میرے محترم. لیکن اگر گلہ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، فوش کلامی ہے، لغویات ہے، فرمایا یہ مومن کی شان نہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا علی والا وہ ہے جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے اور حق کی بات کو زینت دیتا ہے. اور میں جوانوں اگر کہوں تو مجھے داد دینا، دعا کرنا بات پسند آئے کہ میں اس زبان کو جس پر علی علی ہو میں قابل ہی نہیں سمجھتا کہ علی کے بغیر کسی کا نام آئے. تو جو ہے میرے محترم، کیونکہ جو زبان پاکیزگی کے لیے ہے پھر اس کو نجس نہ کرنا غیبتوں کے لئے سے، فوش کلامی سے، لغویات سے، کسی شیطان کے نام سے نہیں. اس زبان کو علی کے لیے وقف کر دے. پھر علی فرماتے ہیں اگر تو نے اپنی زبان ہمارے ذکر کے لیے کر دی تو پھر روز معاشر ہم بھی کہیں گے کہ آپ بتاؤ مولا کی مرضی وہ ہے جو تیری مرضی ہے. مولا کی مرضی ہے وہ تیری مرضی ہے. اور ہمارے سردار یہ 5 کا قافلہ ضرور ہے لیکن جب یہ نور کی شعائیں چلیں تو 14 میں بدل گئے. توجہ ہے میرے محترم، کتنے میں بدل گئے؟ 14 میں بدل گئے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا. 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. گلاسکو کا غیور مجمع، اجازت دو ایڈریس بتا دوں. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. اور کون سے میں خانے؟ جہاں علم کے جام مل رہے ہوں، جہاں تقوی سے سیراب کیا جا رہا ہو، جہاں عبادت کا ذوق مل رہا ہو، جہاں توحید کی معرفت مل رہی ہو، جہاں محبت کی کندیلیں روشن ہو. تم اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا. 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بتہا ہو کاظمین خراسان و سامرا. اب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. خدا تجھے کاظمین لے جائے، سامرا لے جائے. جملہ سید کا ذہنوں میں نقش کرنا. بتہا ہو کاظمین خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. کربلا تیرا نام ہی ہمیں رلا دیتا ہے. تو معلّہ بن گیا. کس نے معلّہ بنایا کربلا کو؟ یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں نا، خراسان، سامرا، یہ زہرا کی گود جڑی ہے.
اس کا ایک پہلو فضائل کا ہے، ایک پہلو مصائب کا ہے۔ عزادارو تمہیں نہیں پتا بکھرے گل ریاض پیغمبر کہاں کہاں، تو دیکھ رہا ہے فقط کربلا میں جنگ ہوئی ہے، نہیں دیکھ رہا کوئی کہاں شہید ہوا، کوئی کہاں دفن ہوا۔ اسی لیے تو بی بی رو کے کہتی تھی او مسلمانوں، شہادت کے بعد بھی مجھ نے تم نے آرام نہیں کرنے دیا، کبھی مجھے خولی کے تنور، کبھی سندان شام، کبھی کوفے کے بازاروں، کبھی کاظمین کی پل بغداد۔ زہرا تو غریب ہو گئی نا عزادارو، اجر و کمال اللہ، بس تیاری ہو گئی، آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا، دعائیں قبول ہو گئی، بخشش کا سامان مہیا ہو گیا۔ تیسری محرم کی شب آ گئی، دل پر لا رہا ہے کتنا جلدی حسین کا عشرہ گزر رہا ہے، کتنا جلدی، کتنا سکون آ گیا تھا حسین، تیرے غم میں کتنا سکون آتا ہے۔ تلاش کرتے ہیں کبھی رونا نہ آئے تو استغفار کرتے ہیں، مولا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آج تیری ماں کو پرسہ نہیں دے سکے، آج تیری بہنوں کی چادروں کو رو نہیں سکے، آج تیرے علی اکبر کا پرسہ نہیں دے سکے۔ عزاداروں بڑا سکون رکھا ہے، یہ معجزہ ہے حسین بن علی کا۔ جوانوں نہ تیرا کمال ہے نہ پڑھنے والے کا کمال ہے، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے صبر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ میرے پہلو میں بھی دل ہے، میں بھی سید ہوں، میں بھی عزادار ہوں، باخدا کوشش کرتا ہوں جب تنہا بیٹھوں تو بس کربلا کو منہ کر کے کہوں حسین تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ جب اکیلا بیٹھا ہوں کہتا ہوں مولا شاید میں ممبر پہ اتنا نہ رو سکوں، میں نے کچھ مصائب پڑھنے ہوتے ہیں، مولا تیرے علی اصغر کا بڑا ارمان ہے۔ حسین غریب ہو گیا، مدینے کو حسین نے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے محترم، مصائب وہ نہیں ہے، غیرت مند کے لیے مصائب یہ ہے امن کی پلیاں جب گھر سے بیر قدم رکھا ہے نا، تجھے نہیں دیکھا عباس کا کیا حال تھا، بار بار گھوڑا دوڑا کے محمل کے قریب آ کے کہتے تھے شریف زادی زہرا کی بیٹی تھک تو نہیں گئی۔ اللہ ام البنین نے نصیحت کی تھی، کہا تھا زہرا جنت البقیع والی میری اولاد کی نگاہ تیری بچوں کے قدموں پہ رہے گی۔ عباس اسی کا صلہ تجھے اللہ نے دیا، کائنات میں جہاں علم نظر آتا ہے نہ پوچھتے ہیں کس کا ہے، کہتے ہیں یہ عباس کا علم ہے۔ میں نے کہا یہ علی نے اٹھایا، حضرت حمزہ نے اٹھایا، حسین نے، لیکن کوئی ایسی وفا کی ہے نا، جب یہ قافلہ شاہی مدینے سے جا رہا تھا نا، تھوڑی تھوڑی دور میلوں تک عباس جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی راہگیر آ رہا نا، کہتے ہیں ہٹ جا راستہ بدل دے، زہرا کی بیٹی آ رہی ہے، کبھی باہر نہ آنے والی آ رہی ہے۔ گزر گئی منزل، میں ابھی مکے میں گیا، ایک جملہ آپ کو کہہ دوں جوانوں آؤ مل کے فرصت دے۔ جب میں مکے میں گیا نا، جب 8 ذی الحج آئی، حاجی احرام باندھ رہے تھے، میں نے حاجیوں سے ایک سوال کیا، میں نے کہا دور سے آئے ہو، اگر آج تمہیں کوئی کہے تو حج نہیں پڑھ سکتا واپس چلا جا، کہا مولانا میں مر جاؤں لیکن یہ جملہ نہ سنو۔ میں نے کہا پھر معاف کرنا علی اکبر کا بابا 8 ذی الحج کعبے کے سامنے رو کے کہہ رہا ہے کعبہ میں غریب ہو گیا، مسلمان حج پڑھے، میں تیرے کعبے کو چھوڑ کر تیری حرمت بچانے جا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ بڑے مشکل مرنے حسین کے لیے، بھائی مسائب کے پہاڑ ہیں عزادارو۔ لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، میں نے کہا پوچھا کرو ہم زندہ کیسے ہیں۔ جنہوں نے سن لیا کہ علی کی بیٹیوں کی چادریں اتر گئی، جنہوں نے سن لیا یتیموں کو تماچے لگے، نہ پوچھو روتے کیوں ہو، پوچھو زندہ کیوں ہو۔ اے عزادارو، اگر ابھی کوئی سید زادی اس مجمع میں آ جائے، ابھی سید زادی کہے جوانوں اس چوک میں کوئی میری چادر اتارنا چاہتا ہے، کیا کرو گے؟ ہو جوانوں دوڑو گے سید زادی، بتاؤ وہ گستاخ کون ہے؟ ہمیں شام کی ملکہ ہم مر جاتے، 36 شہروں میں زینب نے ایک چادر کا سوال کیا۔ آباد رہو، کوئی حسین کے غم کے میں بسم اللہ
لاکھ بار کہوں شاہ صاحب کے پردے داروں کے پردے سلامت رہے. اللہ اکبر. یہ میری زبان اجازت نہیں دیتی. اس جملے پہ مرحوم کافی نے، میں جب مسائل سنا نا اس کا، مرحوم کافی کہتا تھا میرے اللہ میری زبان گنگی ہو جائے، طاقت نہ ہو میں یہ بتاؤں کہ زینب کی چادر اتری کیسے. بس اس کو پردے میں رہنے دو. عزاداروں، بزرگوں، سادات، غیر سادات، اجروں کو اللہ اکبر. اسی لیے تو بی بی نے کہا تھا واہ حجابہ، اور واہ حجابہ کے ساتھ واہ عباس کہا. بس بھائی قافلہ چلتا آیا، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، آؤ مل کے فرصت دے. قافلہ جب کربلا میں پہنچا ہے نا، سواری رک گئی میرے مولا کی، رک گئی سواری. ہائے حیوان بھی جانتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. اب مسلمانوں، حیوان بھی جانتا ہے زینب کے ویر کی عزت کیا ہے. جب میرے مولا نے پوچھنا کیا نا اس جگہ کا نام کیا ہے، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کچھ، بہت سارے نام ہیں. جب آخر میں بنی اسد کا ایک بزرگ آیا نا، کہا اس کو کربلا کہہ دے. بس کربلا کا نام آیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میرے مولا نے بنی اسد کے، حسین ہے نا قریب ابن قریب، بنی اسد کے قبیلے کے سرداروں کو بلایا. کہا سنو میں حسین ہوں. کہا یہاں جو وسیع نبی آیا ہے نا اس کے رہنے کی یہ جگہ نہیں. فرمایا جو آئے ہیں وہ اور ہیں، میں اور ہوں. کہا کون ہو؟ کہا میں زہرا کا بیٹا ہوں. کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں کربلا کو بدلنا چاہتا ہوں. اب یہ کربلا نہیں رہے گا، میں اسے معلیٰ بنا کے قیامت تک کے لیے معلیٰ بن جائے گا. یہ خاک کربلا نہیں رہے گی، خاک شفا بن جائے گی. بنی اسد کے بزرگوں کو بلا کر کہا چونکہ میں امام ہوں، رسول کا نواسا ہوں، میں کسی جگہ پر ڈیرا نہیں لگاتا جو میری نہ ہو. میں اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہوں. 60,000 درہم میں علی اکبر کے بابا نے، بتاتے ہیں کوئی 4 میل کا ایریا کربلا کا خریدا اور خرید کے ہبا کر دیا. رونے والوں تیاری کرنا میں ایک مشکل مرحلے میں آ گیا. لیکن میرے مولا نے کہا 2-3 شرطیں پوری کر دینا بنی اسد والوں، میں دعا کروں گا تمہارا خاندان قیامت تک رہے. 2-3 شرطیں پوری کر دینا. ایک، جہاں ہماری قبریں بنے نا وہاں زراعت نہ کرنا. دوسرا، میرے مولا کی نظر تھی قیامت تک کے ماتمیوں، عزاداروں اور زائروں پر. کہا جب دور سے تھکے ہوئے میرے زائر کربلا ہے نا بنی اسد والوں، ان کو لے کے بتانا یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ علی اصغر کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے. اور پھر فرمایا جب میرے ماتمی عزادار آئے نا ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا. عزاداروں، بہت مشکل مرحلہ ہے جو میں نے آنکھوں سے دیکھا. صدام کا جب دور تھا نا بڑا ظلم و جبر کا دور تھا. جب میں زیارت پہ گیا، میں مولا عباس کے روضے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک عزادار جوان میرے ساتھ، داڑھی سجی ہوئی، نورانی چہرہ، نماز پڑھنے لگ گیا. جب میں نے نماز ختم کی، آہستہ سا مجھے کہتا ہے کہ کوئی زائر دور کے لگتے ہو عربی میں. میں نے کہا میں پاکستان کا مسافر ہوں، زینب کے ویر کا پرسہ دینے آیا ہوں. رو کے میرا منہ چوم کے پھر ہاتھ چوم کے کہتا ایک احسان مجھ پہ کرنا. میں نے کہا کیا؟ کہا یہاں جبر کا دور ہے، ہم پر ماتم کی پابندی ہے، بہت ظلم ہے. تو سید ہو، زائر ہو، جب شام ڈھل جائے نا اور میں حرم سے نکلوں تو میرے پیچھے پیچھے میرے گھر کی طرف آنا. میں نے کہا کیا کیوں؟ کہا زینب کے ویر نے ہمارے بزرگوں کو وصیت کی تھی کہ جب زائر آئے انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا. سید ہم ترس گئے ہیں حسین کی وصیت کے لیے. اب میں اخلاص والے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کرے تجھے کوئی روز عاشورہ کربلا میں آئے. 3 منظر میں نے کربلا میں دیکھے، زلزلہ آ گیا. 3 منظر ہے، 3 منظر. سب سے پہلے بنی اسد کی عورتیں پا برہنہ بیلچے ہاتھوں میں لے کے نکلتی ہیں اور نوح پڑھتی ہے این الحسین، این العباس. پوچھا کیوں؟ کہا ہم دفنانے کے لیے آئے ہیں. اس وقت نہیں تھی، توجہ میرے محترم. اور جب
کرتے ہیں نا، بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے جام بھر کر دوڑ کے آتے ہیں، ماتمیوں پانی پیو۔ ماتمی ماتم کر کے کہتے ہیں آپ پانی کیوں لے رہے ہو؟ کہتے ہیں حسین کی وصیت ہے، میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا، تم قیامت تک پانی پیو۔ اب میرا جملہ سننا، جن کی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بنی اسد کی بچیاں پانی کے جام پکڑ کے ماتمیوں کی طرف نہیں آتے،